اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کر دیا۔ آج اب انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 29 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ الذین آمنوا، جو لوگ بھی ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی، کلمہ پڑھ کے اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، نیک اعمال کیے، گناہوں سے بچتے رہے۔ یہ پورے قرآن میں اکٹھا آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ایمان پہ بات نہیں ہوتی اور صرف اعمال صالح پہ بات نہیں ہوتی۔ نیک اعمال تو وہ بھی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ طوبی لہم، ان کو دل کا اطمینان ملے گا، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، ان کو خوشحالی ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ لہم، ان کے لیے ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے جہاں انہوں نے لوٹ کے جانا ہے، اپنے رب کے حضور جو لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ کی طرف سے رب کے حضور سے ان کے لیے بہترین جگہ ہے لوٹ کے آنے کے لیے۔ عمدہ اور بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا کہ ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ عامل الصالحات کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، اور دلوں کو یہ اطمینان والے لوگوں کا ہی ذکر ہے کہ وہ ایمان والے اور عامل الصالحات ہیں۔ آج لوگ دلوں کا اطمینان کوئی نشے میں تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل میں، کوئی دولت کو بڑھانے میں، لیکن کسی چیز میں سکون نہیں ہے، اور یہ ہے کس میں ہے؟ ایمان میں ہے اور نیک کام کرنے میں ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دل کی خوشی بھی ہے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور ان کے لیے جنت اس کا بدلہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ کذالک ارسلنا فی امۃ، اسی طرح جس طرح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فی امۃ، اس امت کی طرف، مکہ والوں کی طرف، قد خلت من قبلہا اممن، اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف امتوں میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ آپ کوئی ہمارے پہلے نہیں ہیں بلکہ آپ تو ہمارے آخری رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہم نے ایسے ہی امتوں کی طرف بھیجے ہیں جیسے آپ کو بھیجا ہے۔ لتتلو، آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھائیں ان کو۔ پہلے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو سمجھایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم عاد، قوم سمود کو سمجھایا گیا، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ لتتلو، تتلو تے تلاوت کریں، یعنی ایسی چیز سمجھنا کہ جس پہ عمل کیا جا سکے۔ سمجھائیں ان کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کے رب نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے آپ ان کو سمجھائیں۔ علیہم، ان کو، الذی، اس قرآن کے ذریعے سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ آپ ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتائیں، ان کو دنیا میں آنے کا مقصد بتائیں، ان کی ذمہ داری بتائیں، ان کو کام بتائیں، کس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، کیا ذمہ داری ہے تمہاری، اس چیز کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت دیں آپ کی طرف۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں مکہ والے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے رحمان کو، اللہ کے نام رحمان سے واقف نہیں تھے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جو رب کی رحمان ہونے کا انکار کرے گا، یہ تو رحمت ہے جو پوری دنیا کے لیے، اپنے اس کے نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے، تو پھر اس پہ رب کی رحمت کہاں سے آئے گی جو اس کا ہے ہی انکاری، رحمان کا انکاری ہے، تو اس پہ رحمت تو نہیں آ سکتی نا۔ رحمت تو اس پہ آئے گی جو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتا ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ہو و ربی، وہی تو میرا پروردگار ہے، یہ جو رحمان ہے جس نے میرے اوپر رحم کیا، پورے انسانیت پہ، پوری اپنی مخلوق پہ رحم کیا ہوا ہے، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ سورج سب کے لیے، بارش سب کے لیے، غذا سب کے لیے، ہر نعمت دنیا کی سب کے لیے، لیکن آخرت کی نعمت صرف جنت والوں کے لیے ہوں گی۔ تو وہی تو میرا رب ہے،
ہو و ربی، وہی رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی اور ذات صفات، اس جیسی عظمت والا کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ علیہ توکلت و علیہ متاب، علیہ توکلت، میرا سارے کا سارا بھروسہ، میرا پورا بھروسہ، میرا کامل توکل میرے اللہ پر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا بھروسہ اپنے رب پہ ہے، وعلیہ متاب، اور میں بار بار ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اپنے رب سے مانگنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف میرا رجوع ہے، اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے، اپنی آخرت کی ضرورتوں کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو سبق سکھایا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور بار بار اسی کی طرف رجوع کرو، سب کچھ اسی سے مانگو اور اسی سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر چاہتے ہم، اور اگر اللہ چاہتا قرآن، تو یہ قرآن سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، چل پڑتے اس سے پہاڑ۔ یہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اتنی قوت موجود ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو اس کے ذریعے سے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی یا پڑھتے یا اترتے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، او قطعت بہ الارض، اور زمین پھٹ جاتی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، اور باتیں کرتے مردے، مردوں پہ پڑا جاتا تو مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور باتیں کرنا شروع ہو جاتے اپنی قبروں میں، زمین پھٹ جاتی۔ اگر اللہ چاہتا ہے اس قرآن کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ پہاڑ چل پڑے، زمین پھٹ جائے، مردے بولنے لگیں، اگر اللہ چاہے تو اس کے اندر یہ اتنی طاقت موجود ہے۔ بل اللہ ہو، لیکن اللہ، بلکہ اللہ، مگر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے الامر جمیعا، کہ سارے سارے کام کرنا میرے اللہ کے، سب کام، سب حکم میرے اللہ کے ہیں۔ اللہ چاہے تو یہ سارے کام کر سکتا ہے، مگر اللہ اپنے حکم میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ چلائے جائیں، معجزات دکھائے جائیں، بلکہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہدایت کے لیے، کہ انسان اس کو پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہو جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ یہ خود معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ختم ہو گیا ہے، جیسے نبی دنیا سے گئے معجزات ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے یہ معجزہ قائم ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو دلوں کو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ سارے کام میرے اللہ کے ہیں۔ افلم یجأس الذین آمنوا، تو پس کیا ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا ایمان والوں کو، اللہ یشاء اللہ، کہ اگر چاہتا میرا اللہ لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت دے دیتا سارے کے سارے لوگوں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، ایمان والے یہ چاہتے تھے نا کہ کوئی ایسا معجزہ جیسے یہ مانگتے ہیں یہ ان کو مل جائے تو یہ بھی ہدایت والے ہو جائیں، ان کے دل میں یہ حرص تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حرص تھی اور صحابہ کرام کے دل میں بھی حرص تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اب تمہارا دل اس بات سے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسان زبردستی ہدایت پہ ہوتے، کسی کی مجال نہیں ہے، جیسے فرشتے اور باقی مخلوقات اللہ کے آگے مطیع ہیں، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہیں، ایسے ہی سارے ہو جاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم میں، جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں، جن لوگوں کو اس کائنات کے تمام آثار اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کے، جن لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے انقلاب حیات دیکھ کے بھی جن کو سبق نہیں ملا، یہ نشانیاں اگر ان کو نظر نہیں آئی تو وہ ایک معجزے سے کیسے ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ہدایت، ان سب باتوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، اگر وہ مانگیں گے تو آ جائے گی۔ تو اگر اتنے معجزات دیکھ کر وہ ایمان نہیں آئے تو اے ایمان والو، اگر پہاڑ بھی اس قرآن سے چل پڑیں، مردے بھی بولنا شروع کر دیں، زمین بھی پھٹ جائے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لو یشاء اللہ ہدی الناس، اللہ اگر چاہتا تو کرتا، لیکن چونکہ اللہ نے
جبر نہیں ہے، مرضی اور ارادے کے ساتھ انسان نے ایمان لانا ہے۔ اگر ایسا اللہ کرنا چاہے تو اللہ کے پاس پوری طاقت موجود ہے، اللہ یہ کر سکتے ہیں، مگر حکمت نہیں ہے، پھر امتحان نہیں ہے۔ اذان ہوئی، جس کا دل ہے اٹھ کے نماز پڑھے، مسجد کی طرف جائے، جس کا دل ہے بیٹھا رہے، نہ جانے والے کو کوئی رکاوٹ ہے، نہ بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف ہے اس دنیا کے اندر۔ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ جانے والے کی کیا شان اور عظمت ہے، اور بیٹھ رہنے والے کے لیے کتنی ناکامی اور کتنی ذلت اور کتنی افسوس کی بات ہوگی۔ کہ اللہ چاہتا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، مرضی سے ہے، کوئی چاہے تو کچھ کرے، چاہے تو کچھ بھی نہ کرے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، تُصِيبَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بما صنعوا، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، قارعۃً، مصیبت۔ یہ کافر لوگ جو اعمال کر رہے ہیں اللہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ فرما رہے ہیں صنعوا، جو یہ اعمال کرتے ہیں، قارعۃً، ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی، ان کے اوپر پریشانیاں آتی رہیں گی۔ او تحل قریبا من دارہم، اگر ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں آئیں گی تو ان کے گھر کے آس پاس یہ ڈرتے رہیں گے کہ کل اس پہ ہے تو آج ہمارے اوپر آئے گی۔ ان کی پریشانیاں، ان کی دل کی تنگیاں، ان کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو پریشانی ہے ان کو ملتی رہے گی، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ کون سا؟ عذاب کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، فتح مکہ کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی موت کا وعدہ اور قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک یہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں یہ گھرے رہیں گے، یہ ہر وقت ان کے ذہن کے اوپر یہ چیز سوار رہے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ایمان والو یقین رکھو، پکا یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وعدے اس قرآن کے ذریعے سے کیے ہوئے ہیں نیک لوگوں کے لیے، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں برے لوگوں کے لیے، وہ سب پورے ہو کے رہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، اللہ کے وعدے سچے وعدے، قرآن کے وعدے سچے وعدے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے سچے وعدے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔